بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سے شادی، یہ المناک و شفاف حقیقت بہت سے باخبر انسانوں کو عرصہ دراز سے معلوم تھی کہ وطن عزیز کے اندر کنواری مسلمان لڑکیوں کی شادی خانہ آبادی قرآن عزیز سے کر دی جاتی ہے۔ یہ لعنتی اور مردود رسم زیادہ تر صوبہ سندھ میں مروج رہی ہے۔ بنیادی انسانی حقوق پر اس ڈاکہ زنی سے باخبر رہنے کے باوجود پاکستان ایسے نظریاتی ملک کے اندر کسی سیاسی مذہبی طبقے نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی تکلیف اور جرأت نہیں کی۔ تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عورتوں کی شادی کے شرعی حقوق کو زیر و زبر کرنے کے لیے بھی قرآن حکیم جیسی بابرکت اور مقدس کتاب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بیٹی جب جوان ہوتی ہے تو جاگیردار وڈیرا اور نام نہاد پیر ایک رسم ادا کرتے ہیں جو حق بخشوانے کی رسم کہلاتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ لڑکی کے بالغ و عاقل ہونے پر جاگیردار وڈیرا برادری کے خاص افراد کو جمع کر کے انہیں اطلاع کر دیتا ہے کہ فلاں دوشیزہ اپنے نکاح کا حق قرآن کریم کے نکاح پر فلاں دن اس کو بخشے گی۔ مقررہ تاریخ اور وقت پر لڑکی کو خوب بناؤ سنگھار کر کے سرخ عروسی جوڑا پہنایا جاتا ہے، ہاتھوں پر مہندی لگائی جاتی ہے، ڈھولک پر گیت گائے جاتے ہیں۔ دوشیزہ گھونگھٹ نکال کر گردن جھکا کر بوڑھیوں کے جلوس اور سہیلیوں کے جھرمٹ میں بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے برابر ریشمی جزدان میں سجا ہوا قرآن مجید رحل پر رکھا جاتا ہے اور سندل و کافور سلگایا جاتا ہے۔ درباری ملا والدین اور بہن بھائیوں کی موجودگی میں چند الٹے سیدھے جملے پڑھتا ہے اور بڑی بوڑھیاں قرآن مقدس اٹھا کر دلہن کی جھولی میں رکھ دیتی ہیں۔ لڑکی قرآن پاک اٹھا کر ہاتھ میں لیتی ہے اور اس کو بوسہ دیتی ہے۔ پھر بڑی بوڑھیاں دلہن سے کہتی ہیں کہ وہ اقرار کرے کہ اس نے اپنا حق قرآن مجید کو بخش دیا ہے، اور اس طرح اکثر و بیشتر زبردستی کرایا جاتا ہے۔ لوگ اٹھ کر ظالم وڈیرے اور بے بس مظلوم دلہن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شور و غل برپا ہوتا ہے، مسلمانوں کی تواضع و خاطر کی جاتی ہے۔ اب چونکہ لڑکی اپنا حق قرآن شریف کو بخش چکی ہوتی ہے، اسی طرح اس کی شادی کسی جوان مرد سے حرام کر دی جاتی ہے، اور اسے قرآن کی مار کا خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر تو نے شادی کا نام لیا یا مطالبہ کیا تو تمہیں قرآن حکیم کی مار پڑے گی، اور قرآن تمہاری آخرت اور دنیا دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ قرآن سے شادی اور اپنے شادی کے حق سے دستبرداری کے بعد یہ لڑکی بی بی بن جاتی ہے اور روحانیت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ گاؤں کی عورتیں دم درود کروانے کے لیے اپنے بچوں کو اس کے پاس لانے لگتی ہیں اور نذرانہ اس کے قدموں میں نچھاور کرتی ہیں۔ اسی طرح نام نہاد گدی نشین اور وڈیرے کی جان وراثت کا حق دینے سے چھوٹ جاتی ہے اور جھوٹی آن شان برقرار رہتی ہے۔ یہ بی بی ہمیشہ سفید لباس زیب تن کرتی ہیں جو اس کے ارمانوں کا کفن بن کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ یہ زندگی درگور لڑکیاں جب جذبات سے مغلوب ہو کر ہسٹریا کی مریضہ بن جاتی ہیں تو اسے روحانیت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہونے سے تعبیر دی جاتی ہے۔ سندھ کے بڑے بڑے زمینداروں کی بڑی بڑی حویلیوں میں اور پیر صاحبان کی گدیوں میں چند خوف خدا کے حامل اور انسانیت کے رمق رکھنے والوں کے علاوہ اکثر و بیشتر حویلیوں میں ان زندہ درگور بیٹیوں کے ارمانوں کی قبریں نظر آئیں گی۔ اس شفاقانہ و ظالمانہ رسم سے جہاں بے شمار لڑکیاں چلتی پھرتی لاشیں بن جاتی ہیں، وہاں بعض اوقات اس ناانصافی کے رد عمل میں برائیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ قرآن عزیز سے شادی کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ بھی سنا گیا ہے کہ ایک بدذات نے اپنی بیٹی کی شادی قرآن کریم سے کر دی۔ وہ دوشیزہ قرآن حکیم سے نکاح پر حق سے دستبردار کے عہد کا لحاظ نہ رکھ سکی اور اس کے ہاں اولاد ہو گئی۔ والد اسے قتل کرنے کے لیے آیا تو لڑکی نے یہ کہہ کر والد کو لاجواب کر دیا کہ تم نے میرا نکاح قرآن مجید سے کروایا ہے، میرا شوہر قرآن مقدس ہے، اس کی اولاد کو قتل کرو گے تو قرآن شریف کے غیظ و غضب سے بچ نہیں سکو گے۔ والد قرآن مجید کی مار سے خوف زدہ ہو گیا۔ والد نے بڑوں سے مشورہ کیا، زرخرید ملاؤں سے رابطہ کیا گیا جنہوں نے نظر و نیاز اور وڈیرے کی خوشنودی کی خاطر بے بنیاد اور من گھڑت دلائل و منطق سے اس امر کو کرامت قرار دے کر اہل علاقہ کی زبانیں بند کرا دیں۔ قرآن سے نکاح اور اپنے فطری حق سے دستبرداری کا یہ تمام معاملہ جبر و خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ابتدا میں دوشیزائیں یہ ظالمانہ فیصلہ تسلیم کر لیتی ہیں، لیکن جب وہ ان بھٹیوں میں سلگ کر جنسی اور ذہنی آزمائشوں کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ پھر پھٹ پڑتی ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے شیخ عبدالتواب نے اپنی ایک رپورٹ میں ضلع نوابشاہ سندھ کے ایک زمیندار کا واقعہ تحریر کیا ہے کہ جب اس کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو اس نے تمام عزیز و اقارب کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ اب آخری وقت ہے، مجھ سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں وہ معاف کر دو۔ تو لوگوں نے معافی دے دی۔ ایک بیٹی جسے بی بی بنایا گیا تھا، اس نے کہا، بابا میں نے آپ کی تمام غلطیاں معاف کر دیں، لیکن ایک جرم کا میں میدان حشر میں آپ سے حساب لوں گی، وہ ہے قرآن عزیز سے میرا نکاح اور حق زوجیت سے دستبرداری کا ظلم۔
یہ میں ہرگز معاف نہیں کروں گی اور انہیں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اس ظلم کی وجہ سے جو عذاب برداشت کیے ہیں وہ تمام عذابوں سے سخت ہیں۔ والد نے بہت منت سماجت کی، رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا، لیکن بی بی نہ مانی۔ وڈیرے کے مرنے کے بعد یہ بی بی پر اصرار موت کا شکار ہو گئی۔ 1994 میں امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی۔ 300 سے زائد صفحات پر محیط کتاب کو نیو یارک کے معروف اشاعتی ادارے لٹل براؤن اینڈ کمپنی نے شائع کیا۔ کتاب میں ایک باب پاکستان کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے۔ اس کے صفحہ 71 پر پاکستان میں دوشیزاؤں کی قرآن کے ساتھ جبری شادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں خواتین کی اکثریت جس ظلم کا شکار ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہے۔ پاکستان میں عورتوں پر جہاں اور بھی بہت سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، وہاں ایک ظلم زرخیز دوشیزاؤں کی قرآن کریم سے شادی ہے، جس کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ فقانہ و ظالمانہ رسم بڑے بڑے جاگیرداروں کے خاندانوں میں رائج ہے۔ وہ اس خوف و لالچ سے اپنی جوان لڑکیوں کی شادی قرآن کریم سے کرا دیتے ہیں کہ ان کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ قرآن عزیز سے شادی کی تقریب بالکل عام شادیوں کی طرح ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ دلہن نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جگہ قرآن کریم رکھ دیا جاتا ہے۔ دوشیزہ کو دلہن کا لباس پہنایا جاتا ہے، معزز مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان کی خاطر رنگ برنگے کھانوں سے کی جاتی ہے۔ جب لڑکی قرآن مقدس سے بیاہ دی جاتی ہے تو اس کے بعد اسے کسی بالغ نامحرم مرد سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی۔ تمام عمر اسے تنہائی میں رہنا پڑتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس لعنتی رسم کو ختم کرنے کا عندیہ ظاہر کیا، لیکن عملی سطح پر اس عندیے کو ہنوز کیا شکل ملی یہ راز ابھی کئی پرتوں پر پناہ ہے۔ کونسل کے علاوہ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں، منبر و محراب کے والی وارث لیڈروں اور صحافیوں کو اس ملعون عمل کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی معلوم ہوئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور MS وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔